تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اسلام مٹے گا نہیں. تو ایک نہیں، آخری جملہ، ایک نہیں 150 امریکہ پیدا ہو جائے اسلام کو مٹا نہیں سکتا. یہ عرس ہم بولتے ہیں، عرس سمجھتے. ہاں دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے جو آپ لوگ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. تو آپ کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں. جی ہاں دوستو، جو سید مولانا ہاشمی میاں کا ہے. جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی بات جاننے والے ہیں اور سمجھنے والے ہیں. جی ہاں دوستو، جو ہمیں کوئی نہ بتایا ہو اور کوئی بھی انسان نہ سمجھایا. جی ہاں دوستو، جیسے کہ ہر انسان کو تو یہ پتا ہے، ساری دنیا کا انسان یہ مل چکا ہے، مذہب اسلام کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے. اب تو دیکھتے رہتے ہیں نیوز اور جانتی ہی ہے جو کیسے مذہب اسلام کے پیچھے پڑا ہے. کہیں پہ کسی انسان کو ٹوپی پہنتے ہوئے دیکھو تو اس کو مارتا ہے، کہیں پہ کسی انسان کو داڑھی والا کو دیکھو تو اس کو ہی مارتا ہے، کبھی گائے کے نام پہ مارا جاتا ہے. جی ہاں دوستو، لیکن اسے یہ بات کون بتائے گا جو مذہب اسلام میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. مذہب اسلام میں حسن اور حسین ہے. مذہب اسلام میں سچا قرآن ہے. مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا ہے. جی ہاں دوستو، اس اسلام کو کون ختم کر سکتا ہے جس اسلام کے اندر اتنے بڑے بڑے شخصیات ہیں، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کائنات کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں انسان کو روزی ملتا ہے، اور جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پہ تابڑ توڑ عذاب نہیں بھیجتا ہے. جی ہاں دوستو، تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو سید مولانا ہاشمی میاں کا ہم یہ بیان سناتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اسلام مٹے گا نہیں. تو ایک نہیں، آخری جملہ، ایک نہیں 150 امریکہ پیدا ہو جائے اسلام کو مٹا نہیں سکتا. یہ عرس ہم بولتے ہیں، عرس سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. عربی شبد ہے، یہ بھارتیہ بھاشاؤں میں سے کسی بھاشا کا شبد نہیں ہے، اس لیے بہت سارے بھارتیوں کی سمجھ میں عرس آتا ہی نہیں. مگر میری نسل عرب سے ہے، اہل بیت عرب سے ہے، چمک رہے تھے چمکانے کے لیے بھارت میں آ گئے. جو اسلام پھیلاتا ہے اسی کا احسان ہم مانتے ہیں. درجہ سب کا، جو اللہ نے جس کو جو درجہ دیا بے شک انہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم کو کس نے مسلمان بنایا. درجہ نبی کا بڑا ہے، مگر بھارت میں نبی نے اسلام نہیں پھیلایا. کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. ہر نبی پہ میرے ماں باپ قربان. معصوم انل خطا نبی ہے، منصوص من اللہ نبی ہے، کوئی ولی نہیں. لیکن ہمیں مسلمان کس نے بنایا؟ ولیوں کا جشن نہ مناؤ، ولیوں کو یاد نہ کرو، ولیوں کا عرس نہ کرو. ابے جس نے مسلمان بنایا اسی کو بھول گئے. جس کا نمک کھایا نبی آنا بند، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن گھبراؤ نہیں، دور پلٹے گا. 7 اکتوبر کو مجھ پہ حملہ ہوا. انشاءاللہ تعالی
میں کچوٹا شریف میں تھا، مجھ پہ حملہ ہوا۔ 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں نے فلسطین پر حملہ کیا۔ الحمدللہ میں اچھا ہو کر باہر آیا، فلسطین بھی آزاد ہو کے باہر آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حضور صاحب سجادہ۔ بے شک بے شک وجہ یہ نہیں ہے کہ فلسطینیوں میں دم ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ عربوں میں دم ہے، اسلام میں وجہ یہ ہے کہ اسلام میں خود دم ہے۔ یہ اسلام شبدوں سے نہیں بنا ہے، اس میں رسول اللہ کی نبوت، اہل بیت کی طہارت اور حسین کی شہادت ہے۔ بے فکر رہو، آپ دھیان دیجئے، بے شک توریت ہمارے سر آنکھوں پہ، موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، ظہور ہمارے سر آنکھوں پر آئے، حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل مقدس ہمارے سر آنکھوں پر آئے، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ بدل کیسے گئی؟ بے شک چاروں بڑی بڑی کتابیں اللہ کا کلام ہے، مسلمان بدل گیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام۔ 3 اللہ کا کلام بدل جائے، قرآن نہ بدلے، کیا کیا نہیں بدل دیا گیا؟ عقیدہ بدل دیا گیا، صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے عقیدے قرآن بدل نہیں دیے بدلا۔ گئے، یزید پلید پیدا ہوا، مروانی سازشیں پیدا ہوئی، قرآن نہیں بدلا۔ مسلمان بدل گیا، قرآن نہیں بدلا۔ عرب بدل گیا، بے شک۔ قرآن نہیں بدلا۔ جی عجم بدل گیا، قرآن نہیں بدلا۔ دنیا بے بدل شک۔ رہی ہے، بھارت کا اللہ سنویدھان نے بدل حافظ رہا اس ہے، کو کون بدل سکتا ہے؟ قرآن نہیں بدلا۔ وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ بتاتا ہوں۔ ایک تو بہت کلیئر کٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، اللہ ہی محافظ، اور یہ ذمہ اور کتابوں کا نہ لیا، قرآن کا محافظ اللہ۔ اور دوسری وجہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو توریت دیا تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا۔ جب داؤد علیہ السلام نے زبور دیا امت کو تو اولاد نہیں دیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جب قرآن اپنی امت کو دیا تو اہل بیت بھی، اپنی اولاد بھی عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ حضور نے واضح کر دیا کہ قیامت تک کوئی قرآن بدل نہیں سکتا، اللہ کی حفاظت میں ہے۔
कोई दुनिया की ताकत अहले बैत को मिटा नहीं सकती, रसूल की हिफाजत में है। बेशक बेशक। तो जब तक धरती पर एक भी सैयद सारी रहेगा, दुनिया में पूरा मजहब इस्लाम इस्लाम रहेगा। रहेगा। सारी दुनिया में मजहब इस्लाम रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ गुजरात वालों घबराओ मत, और यही गुजरात से आवाज देता हूँ फिलिस्तीन वालों घबराओ मत। जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, सारी दुनिया में इस्लाम रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाजी बेशक। मिल्लत। आइए कि नबी ना आना फिर न सहाबा होंगे, लता बहीन होंगे। नबी को देखने वाले ही तो सहाबी होते। कैसे मैं झटके में कह गया क्या कि दौर पलटेगा? सहाबा भी होंगे, ताबईन भी होंगे, और मेरे नबी के भी सहाबी होंगे। चौंकाने वाली बात, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने सहाबी थे सब इंतकाल कर गए। अब कहां से हाशिमी मियां सहाबी ला रहे? भूल गए नूरानी मियां की तकरीर। उसमें एक बात नहीं कही थी, इसलिए वो बात आई नहीं कि अक्सा में जब रसूल पाक पहुंचे, सुबहानल्लज़ी असरा पढ़ा ना, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई रात और रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और वहाँ नमाज पढ़ाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अंबिया किराम को बुलाया, इकट्ठा किया और नमाज, सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। एक बात बताओ, आप इस जलसे में आए ना, हमारे अकबर भाई हैं, यूब भाई हैं, उनका खानदान है, उनका परिवार है, उनका ये गांव है। बहुत ऐलान किया ना उन्होंने, पोस्टर में पोस्ट किया। पहले तो ये किया होगा कि हाशमी मियां आएंगे, फिर ये किया कि वो तकरीर भी करेंगे, तब आप यहाँ आए। क्या क्या बताया अकबर भाई ने, उनकी टीम ने? तारीख बताई, टाइम बताया, जगह बताया, तब आप आए। मेरा नबी सो रहा है, जिब्रील अचानक आए, अचानक उठाए, अचानक बैठाए, अचानक मक्के से ले चले। तो नबियों को कैसे पता चला? सब अपनी अपनी खबरों में है, और एक जगह भी नहीं है। कोई मिस्र में है, कोई इराक में है, कोई फलस्तीन में है, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर। हुजूर अचानक चल पड़े मस्जिद अक्सा के लिए। इन अंबिया को कैसे पता चला? तुमसे जो खुदाई ना छुपा, मुस्तफा आ रहे हैं, क्या छुपेगा? अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। आपको तो सब बताया तब आप आए, तो इसका मतलब ये उम्मती उसे कहते हैं जो बताने से जाने, और नबी उसे कहते हैं जो गैब जाने। वाह वाह वाह। और टाइमिंग मालूम नबियों को, डेट मालूम, वक्त मालूम, टाइम मालूम, जमात का वक्त मालूम, और सब खड़े हो गए और नमाज पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी पढ़ा। अब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, उन्हें वफात नहीं हुई।
انہوں نے نبی کو آنکھ سے دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کو آنکھ سے دیکھا, ہو گئے صحابی. صحابی. اللہ کے رسول بھی ہیں, مصطفیٰ کے صحابی بھی ہیں, اور وہی قیامت میں آئیں گے, ان کو مہدی دیکھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی, تو امام مہدی کیا ہوں گے؟ عیسیٰ کے صحابی, مصطفیٰ کے تابعی. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا جائے گا ان کا صحابی بنتا جائے گا, بے شک. اور جو امام مہدی کو دیکھے گا وہ 150 بھی تابعی امریکہ بنتا جائے پیدا گا. ہو جائے پھر بھی اسلام کو تو مٹا مطلب نہیں یہ سکتا ہے. ہے جی کہ ہاں دوستو, قیامت تک اسلام مٹے گا نہیں. تو ایک نہیں, آخری جملہ, ایک نہیں 150 امریکہ پیدا ہو جائے, اسلام کو مٹا نہیں سکتا.